کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہے جو نور ہے اور ایک علم وہ ہے جو حجاب ہے. العلم و نور بھی ہے اور علم و حجاب الاکبر بھی ہے. یہ حجاب اکبر ہے. جب علم پر پردہ پڑ جائے تو ابلیس بنتا ہے. جب علم پر پردہ پڑ جائے تو فرعون سامنے آتا ہے. جب علم پر پردہ پڑ جائے تو نمرود دکھائی دیتا ہے. جب علم پر پردہ پڑ جائے تو یزید نظر آتا ہے. لیکن جب علم روشنی بن جائے تو آدم کی سیرت, موسیٰ کی صورت اور پیغمبروں کی عظمت آرام سے سمجھنے آتی ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, یہ تم اپنا کام کیے جاؤ, کبھی مت سمجھنا کہ تمہارے کیے سے تمہیں کچھ ہوگا. نماز پڑھتے جاؤ, اللہ قبول کرے تبھی پڑھوں گا, نہیں قبول کرے گا تبھی پڑھوں گا. بس کیے جاؤ. تم سلیب ہو, بندے ہو. You do your job. You fulfill your duty. Don't wait for the result. یہ اللہ ہم کو جو تو کرے گا. یہی وجہ ہے کہ یہ میرے رب کے عجیب عجیب فیصلے ہیں جو سمجھ کے باہر ہیں. ابو جہل کی مٹھی میں کنکری ہو اور ابو جہل کلمہ نہ پڑھے, کنکریاں پڑھ دیں. نبی نے جس معجزے سے کنکریوں کو کلمہ پڑھوایا تھا ابو جہل سے بھی تو پڑھوا سکتے تھے, لیکن کلمہ وہ پڑھے جس پر رب کا کرم ہو, توفیق ہو. تو جب رب کا کرم ہوتا ہے تب بندے کا مضبوط دھرم ہوتا ہے. رب کا کرم ابو بکر کو صدیق اکبر بناتا ہے. رب کا کرم عمر کو فاروق اعظم, عثمان کو ذوالنورین, خالد بن ولید کو سیف اللہ. رب کا کرم. ارے جب بڑا کرم ہوتا ہے تو بڑے پیدا ہو. مجھے بتاؤ, کیا یہ کرم نہیں کہ بندے کا نام ہی کرم؟ کیا یہ کرم نہیں؟ کریموں کا کرم, کریموں کا کرم. جس نے بنایا پیر کرم, جس کو ازہر کا مزاج نہ بدل سکا, جسے پاکستان کی گرمی پگھلا نہ سکی, جس سے بر صغیر کے بدلتے ہوئے موسم نہ بدل سکے, جسے یورپ کی سطوت نہ بدل سکی, پیٹرول ڈالر کی گونج میں جو ہلا نہیں, جس نے عربوں کو عربی میں شاہ عرب کا عربی پیغام سنایا ہو, جو ازہری بن کر ایسا ازہر من الشمس ہوا ہو. میرے دوستو, ان کے بزرگوں کی دعائیں, ان کے اساتذہ کی سرپرستی اور ان کے پیر خانے کا کرم نہ صرف انہی کو کرم بنایا, بلکہ ایک ایسا کرم سامنے آیا جس نے سفر ہی ضیاء حرم سے شروع کیا. ضیاء حرم بکھیرتا رہا, حرم کی روشنی پھیلاتا رہا, حرمین کے تقدس کو بنواتا رہا, مکے اور مدینے کی تجلیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا. ضیاء حرم سے جو ماہ بہ سلسلہ شروع ہوا وہ ضیاء النبی پر اختتام پذیر ہوا, کیونکہ حرم کا جب کرم ہوتا ہے تو بندہ اپنے محبوب کے قریب ہوتا ہے. ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھا, سلسلہ ایسا کہ نیکیوں کو جمع کرتا رہا, دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا. نیکیاں, مستحبات اور حسنات کا ایک دریا بہنے لگا. جب پیر کرم شاہ کا قلم نیکیوں کا سمندر بن گیا, جب پیر کرم کا قلم اشاعت حق کا ایک دریا بن گیا, جب تمام کتاب و سنت کی روشنی میں عقائد اہل سنت کو مدلل کرنے کا ثمر
ایک عظیم الشان باغیچہ کا روپ بن گیا، تو نیکیوں کی اس ندی میں، حسنات کے اس سمندر میں جب چھوڑ کر گئے تو لوگ اپنی حسنات کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تم اپنے عمل کو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، اپنے عمل کو محشر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ کوئی اپنی نیکی یہاں چھوڑ کے نہیں جاتا، مگر اسے کرامت نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ حسنات کا دریا جو پیر کرم شاہ صاحب ازہری نے بہایا تھا، آج اس کے تحفظ و بقا کے لیے اس حسنات کا امین الحسنات بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ امین اسی کو کہتے ہیں جو رد و بدل تک نہ کرے۔ آپ مجھے 50 پاؤنڈ کا ایک نوٹ دیں اور 6 مہینے کے بعد مجھ سے مانگے میں دوسرا 50 کا نوٹ دے دوں تو میں دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں، میں آنیسٹ ہوں، مگر امین نہیں ہوں۔ آپ سے میں نے 100 پاؤنڈ لیا تھا، 1 سال کے بعد آپ نے کہا مجھے دے دیا واپس کر کے، میں 100 پاؤنڈ واپس کر دوں، میں ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، لیکن امین نہیں ہوں۔ امین اسے کہتے ہیں کہ جو نوٹ آپ نے مجھے دیا اگر 1 سال کے بعد آپ واپس مانگے تو وہی نوٹ میں آپ کو واپس کروں، اسی کو امین کہتے ہیں۔ تو انہیں صاحب الحسنات ہمیں نہیں دیا، امین الحسنات دیا ہے۔ اور یاد رکھیے کیوں؟ ہمیں اگر یہ حسنات کا امین نہ ہوتا تو امداد غیر کا محتاج ہوتا، امداد غیر مسلمین کا محتاج ہوتا۔ نہیں، یہ جامع الکرم آج جہاں ہے اس سے آگے اس لیے نظر آئے گا کہ یہ امداد یزید سے وجود میں نہیں آیا، امداد حسین سے وجود میں آیا ہے۔